علماء کا نظریہ نمبر 3، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو ہمارے قریب ہی 40 منٹ کی ڈرائیو ہے، گجرات شہر کے بہت بڑے عالم تھے، بریلوی مکتبہ فکر کے، وہ اپنی مشکات شریف کی شرح کے جلد سوم اور پیج نمبر 357 پر لکھتے ہیں، اور یہ قادری پبلشرز لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ مشکات شریف میں وہ حدیث جو صحیح ہے، جامعہ ترمذی کے ریفرنس سے لے کر آئے مشکات والے، کہ جو بھی شخص اللہ کے حضور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھ کر متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں لوٹاتا۔ اس حدیث کی یہ شرح کر رہے ہیں مفتی صاحب، یہ شرح ذرا دیکھیے آپ، حدیث کی شرح ہو رہی ہے۔ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ علماء فرماتے ہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے، کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے، والعیاذ باللہ تعالی، کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گاہ رہا، جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہو گیا تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک جلوہ افروز رہے، وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ جملہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا حکم ارشاد فرمائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بات سمجھی جا سکتی ہے۔ اس کے مقابلے پر وحی کا فیصلہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54، وہ پچھلی دفعہ جو آیت میں نے پڑھی تھی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ سورہ یاسین آیت نمبر 82 تھی۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے، عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، ہماری رگِ جاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ ہے وہ عرش جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مستوی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔